الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى قمل أطبائه من الصديقين سبحان الله من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان الله سبحان الله وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين سبحان الله بعد الصلاة حضرات معزز المحتشم سامعین وعزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بحمد تعالی آج دی بابرکت محفل پاک تاجدار صداقت و جان سالار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میرے برادر اکبر مخلصی فضلہ پیکر اخلاص و محبت اس علاقے کی جان اس کی پہچان حضرت علامہ مولانا قاری محمد شوکت حسین صاحب نقشبندی آپ نے اور آپ کی رفقا
مسجد انتظامیہ بالخصوص عزت مآب حاجی محمد ادریس صاحب، عزت مآب حاجی محمد صادق صاحب اور دیگر مسجد کمیٹی نے، اہل محلہ نے ایک کانفرنس سجا کے اپنی عقیدتاں اور محبتاں کا اظہار کیتا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کو اللہ تعالیٰ اج دی اس کانفرنس کا صدقہ جان سالان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کا صدقہ بروز حشر اللہ جان سالان مصطفیٰ دیا محبت انہاں تے نچھاور فرما۔ آمین۔ برادر اکبر، واسطہ میں فکر سلیم و رضا، محسن اہل سنت، ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر کمال چشتی صاحب، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ممتاز چشتی صاحب مکھٹوی اور دیگر علماء کرام، میں آپ کی موجودگی کے اندر اپنی حاضری پیش کرنے لگا ہوں اس نیت نال کہ میں اپنا سبق انہاں علماء کو سنانا ہے، اللہ دے رسول کو راضی کرنے واسطے تساں اس نیت نال سبحان اللہ ماشاءاللہ دیاں صداواں بلند کرنیاں نے کہ تہاڈا رب اپنی پاکی دے توسل نال میریاں تہاڈیاں کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشاں اور ساڈے گناہاں نوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ بغیر کسی تمہید تو میں اپنی حاضری شروع کرنی ہے، تسی کوئی بلند آواز نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ میرے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی غلام رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب تساں اپنی پاک زبان دے نال مقدس زبان دے نال انہاں ساریاں نوں اے درس دے دے ہوئے، تعلیم دے دے ہوئے، سبق بنا دے ہو کہ اگر تساں اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ دے محبوب کرنا چاہتے ہو، اللہ نو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تے کی کرو، فتبعونی، میری اتباع کرو، میں محمد عربی دی پیروی کرو، میرے نال محبت کرو، میرے نال جناب والا محبت کا رشتہ قائم کرنا، عقیدت کا رشتہ قائم کرنا، اتباع تے پرور پیروی دا رشتہ قائم کرنا۔ یا اللہ جنو اپنے حبیب دی زبان تو اتنا دس دیتا ہے کہ اگر اللہ نے محبت کرنی ہے تے رسول اللہ دی اتباع کرنی ہے تے ہن یا اللہ دا صلہ عطا فرما دے۔ صلہ کی دینا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے کہ ہر کوئی میرا میرا تے میری آنکھاں میرا، انج تے مولا گل نہیں بنے دی، کدی تو بھی کہہ چھڑ میرا۔ اللہ پیا فرماتا ہے اگر تساں رسول دی اتباع کرو گے، رسول اللہ کی پیروی کرو گے، انہاں دی فرمانبرداری کرو گے، انہاں دے نال محبت کرو گے، او کملی والے تے غلامو، اللہ پیا فرماتا ہے یحببکم اللہ، پھر تانوں کہنے دی لوڑ نہیں پڑے گی، تانوں ضرورت نہیں ہے کہ تساں کہو کہ میرا اللہ ہے، اللہ ساڑا رب ہے، کیونکہ ہندو بھی انہوں مانتا ہے، وہ اپنا بھگوان کہتا ہے، سکھ کہتا ہے گرو میرا ہے، یہودی عیسائی کہتے ہیں رب ساڑا ہے، لیکن جب تساں محمد عربی دی اتباع کرو گے پھر دونوں کہنے دی لوڑ نہیں پڑے گی، پھر اللہ خود ہی کہتا بھی آئے میں تہاڈا ہو جاؤں، میں تہاڈا ہو جاؤں گا، دونوں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
میں کیتی ہے، اس آیت تے عمل میں کیتا ہے، انہوں نے اپنے رب کو اپنا میں بنایا ہے، رب دے محبوب میں بنے نے سرکار دے غلام پہلی جناب والا حدیث سنان لگا میں تے تساں تے اج جوان بیٹھے ہوئے ہاں اساں حضور دی غلامی دا دعویٰ کرن والے ہاں حضور دی غلامی دے اندر موت بھی قبول ہے نعرہ مارن والے ہاں لیکن یہ نعرہ کدوں سچا ہوے گا میں جناب والا تانوں 1400 سال پہلے لے جاواں سرکار مدینہ دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ایک مکہ دی بوڑھی عورت آندی پئی ہے حضور دی بارگاہ دے اندر سلامی کرن واسطے اج تساں جوان بیٹھے ہوئے ہو او بوڑھی عورت اماں دی عمر 80 سال تو زیادہ ہے وال چٹے ہو گئے نے پروٹے چٹے ہو گئے نے حضور دی بارگاہ دے اندر سلامی کرن واسطے آندی پئی ہے اپنی غلامی دا حق ادا کرن واسطے بھی آندی ہے اللہ اکبر کبیرہ راستے میں ابو جہل جو دے ہماری ملے رے ابو جہل پوچھتا ہے بی بی سمیہ کدھر جاؤں دی پئی ہے بی بی سمیہ کہتی ہے میں اپنے نبی نو راضی کرن واسطے جاؤں دی پئی ہے نبی دی بارگاہ دے اندر سلامیاں پیش کرن واسطے جاؤں دی پئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ابو جہل کہتا ہے بی بی سمیہ چھوڑ دے محمد دا دین نہیں تے تینو جان تو ہاتھ دھوڑے پیون گے تینو جان دا خطرہ ہے بی بی سمیہ دا جواب سنی بی بی سمیہ جو کہتی ہے او ابو جہل رب دی عزت دی قسم ہے ایک جان ہے اللہ اگر لکھاں جانا بھی دے تے سونے محمد دے نام تو قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ حق جاریا سونے محمد تو قربان کرتے ماگر لکھوں جانا بھی اللہ تا فرماوے میرے سرکار مدینہ دے غلام ابو جہل نے تھپڑ مارے آئے بی بی سمیہ دا موجہ پتھر دے لگے آئے بی بی سمیہ دے خون دا جنموں میں خون دا فوارہ نکلے آئے ابو جہل دے جناب والا دوانا جو پکڑ کے انہیں بی بی سمیہ نو کھڑا کے کہے کہندہ ہے او بی بی سمیہ ان بی بیلا ہے چھوڑ دے محمد دے دین نو نہیں تے تیرے ٹکڑے کر دے آگا بی بی سمیہ کہندی ابو جہل تو لکھاں ٹکڑے کر دے میں لیکن تنوں پتہ نہیں ہے میرے خون دے آخری قطرے وچوں بھی تینوں محمد عربی دے عشق دی خوشبو آندی رہے ابو جہل نے جواب سنے آئے غصہ آئے انہیں دو ٹھمنگائے ایک سجے کھڑا کیتا ہے ایک کھپے کھڑا کیتا ہے لرسی کا لرسی دینا جناب والا بی بی سمیہ دی ٹنگ سجے اٹھ دینا بدی ہے دوسری ٹنگ کھپے اٹھ دینا بدی ہے جناب والا بی بی سمیہ نو کہتا ہے ہن بھی ویلا ہے چھوڑ دے محمد دین نہیں تے تیری جان نکل جائے بی بی سمیہ ابو جہل نو کہندی ہے جانا چاہتیاں نے تے چلیاں جان لیکن محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں جانا چاہتا ہے ابو جہل نے جناب والا اشارہ کیتا ہے یارو اٹھ دوڑے نے بی بی سمیہ نو چیر کے دو ٹکڑے کر گئے نے بی بی سمیہ دا خون جناب والا مکہ دیاں گلیاں میں بکھر گیا ہے بی بی سمیہ جان دے گئی ہے لیکن تینوں میں سبق دے کے چلی گئی ہے یارو اس کے مصطفیٰ دامیاں دا نام نہیں ہے اس کے مصطفیٰ دے عمل دا نام ہے اس کے مصطفیٰ دے سجیل دا نام ہے جدو دین مصطفیٰ نے اوکھوے جایا جائے اس ویلے جان تلی کے دھر کے منہ مدینے وال کر کے یہ حکم کہہ دینا ہے کہ کیا پیش کروں تجھے کو اللہ کرے جڑی زبان میں مل کے پڑھے نا یا اللہ مرن میں
فرما دے کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری میرے سرکار دے غلام اس دعا کے تنو لے چلانا جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جناب والا ایک چک دے موقع دے ہوتے میرے کو عبداللہ بن جاش آئے نے آپ کے منوں کہتے ہیں اور سعد میں سنے آئے نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا میدان جہاد اندر دعا مانگے اللہ دعا رد نہیں فرماتا قبول کر لیتا ہے سعد بن ابی وقاص فرمانے میں کہ ہاں کوئی گل نے میں بھی حضور تو انجدائی سنے آئے پھر عبداللہ بن جاش فرمانے نے پھر آنا دعا کریے میں دعا کروں گا تو آمین آکھی تو دعا کرے گا میں آمین آکھاں گا سعد فرماتے نے پھر میں دعا کی کیے یا اللہ جدوں میں میدان جہاد دے اندر جاواں میرا ایک کافر دے نال مقابلہ ہو جاوے یا اللہ لڑدیاں میں انہوں بخش لے جانا کرا پھر میں وہی جو سواری بھی لے لیواں دلا بھی لے لیواں وہی تلوار تے تیر دینے دے بھی لے لیواں پھر میں جناب والا دعا مانگی عبداللہ بن جاش نے آمین آکھے آئے پھر عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی او سہام والے سنو عبداللہ بن جاش کی دعا اپنے ایمان نو تازہ کردہ جا عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چکے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا مانگی یا اللہ جدوں میں میدان جہاد دے اندر جاواں یا اللہ میرا ایک پہلوان کافر دے نال مقابلہ ہوئے یا اللہ لڑدیاں میں زمین تے ڈگ پیواں یا اللہ کہ کافر میری چھاتی تے آ کے بیٹھ جاوے یا اللہ پھر لڑدیاں جناب والا میری چھاتی تے بیٹھ جائے یا اللہ میری چھاتی تے بیٹھ کے پہلے اپنی تلوار دی نوک دے نال میری آنکھاں کٹ دے پھر میرے ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ دے پھر میرے ہاتھ کٹے بازو کٹے پھر پیر کٹے پھر جناب والا میری لتاں کٹ دے پھر اپنی تلوار دے نال میری گردن تے وار کر کے میرا سر کو جدا کر دے یا اللہ میں اس حالت دے اندر دفنایا جاواں نہ میرے ہاتھوں نہ لتاں نہ پیروں یا اللہ نہ نک تے کن پھر قیامت والے دن جدوں تیری بارگاہ دے اندر اٹھایا جاواں اس حالت دے اندر اٹھایا جاواں اس ویلے تو میرے تو سوال کرے او عبداللہ تیری آنکھاں کتھے نے عبداللہ بازو تے لتاں کتھے چھوڑا ہے میں تیری بارگاہ دے اندر جواب دیواں فی حبک وفی حب رسولک یا اللہ تیری محبت وچ دے آیا ماں تیرے یار دی محبت وچ میں دے آیا عبداللہ ابن جاش نے میں تینوں دس دیتا ہے کہ یارو یہ جان جاتی ہے چلی جائے لیکن محمد دا دل دیتا ہویا دین نہیں جانا چاہیے او اے ہوئی میں تینوں سبق پہ دے دے کہ کوثر دا پانی اچھی بول سبحان اللہ کوثر دا پانی او جدلا نام مدنی دے او جدلا نام مدنی
وہ چیز